اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ ایام محرم الحرام شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے مومنین کے اذہان میں ہوتا ہے کہ اس کا عزاداری کا کتنا ثواب ہے، امام حسین علیہ السلام پر رونا، ان کی مصیبت کو یاد کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ شیعہ سنی علماء نے احادیث نقل کی اپنی کتابوں میں۔ احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے دین خدا بچانے کی خاطر اپنے جوان، اپنے مہمان، اپنے دوستوں کو، بزرگوں، سب کو قربان کیا تھا، اصحاب تھے جس کے اندر، اور اسی طرح راہ خدا میں جو اتنا خرچ کیا ہے، اتنا قربان کرنے کے بعد آیا ان کی مظلومیت پر گریہ کرنے کا ثواب بھی ہے؟ اتنا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے تو خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے آبان بن تغلب کو ارشاد فرمایا کہ ہمارے ظلم پر غمزدہ کی سانس لینا تسبیح ہے، یعنی جو مجلس میں آتا ہے اور وہاں پر گریہ نہیں کرتا لیکن سانس لیتا ہے، اس مجلس میں کہا اس کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، اور ہماری خاطر پریشان ہونا، غمگین ہونا عبادت ہے، ہمارے راز کو مخفی رکھنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر آنے والے مصائب کو یاد کر کے ان پر روئے یا دوسروں کو رلائے تو روز قیامت اس کا درجہ ہمارے برابر ہوگا، اور جو شخص ہماری مصیبت کو بیان کر کے روئے یا رلائے اس دن اس کی آنکھ گریہ نہیں کرے گی، جس دن سب آنکھیں روئیں گی۔ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ سعد عزدی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے خون بہنے یا ہمارے حق کے غصب ہونے یا ہماری اور ہمارے شیعوں میں سے کسی کی حرمت کے پامال ہونے پر ایک قطرہ آنسو بہائے تو خداوند اسے آنسو کے بدلے ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے جس شخص کی آنکھ سے امام حسین کی شہادت پر آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہے تو خداوند متعال اسے اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جنت میں مکان عطا فرمائے گا، اور جس شخص کے رخسار پر ہمارے اوپر دشمن کی طرف سے ڈھائے گئے مصائب پر آنسو جاری ہو خداوند اسے جنت میں صدیقین کا مرتبہ عطا کرے گا۔ اور جو شخص ہماری راہ میں کوئی اذیت پہنچتی ہے ہمیں تو وہ اس پر رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روز قیامت جہنم کی آگ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری امت کے گروہ جو اپنے آپ کو اس امت کا شامل سمجھتا ہے میری آل کے افضل ترین افراد کو قتل کرے گا اور میرے سنت میری شریعت کو بدل ڈالے گا، میرے 2 فرزندوں کو شہید کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ خداوند عالم اپنی رحمت و شفقت سے حسین پر گریہ کرنے والوں پر درود بھیجتا ہے، اور ان پر بھی درود بھیجتا ہے جو ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ آگاہ ہو جو لوگ حسین کے قتل پر راضی ہیں اور ان کے قتل میں شریک ہیں اور اسی طرح شہید کرنے والے ہیں، دشمنی کرنے میں مدد کرنے والے ہیں، ان کا دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خداوند متعال ملائکہ مقربین کو حکم فرمائے گا کہ حسین کی مصیبت اور ان کی عزاداری میں بہائے جانے والے آنسوؤں کو جمع کر کے خازن جنت کے پاس لے جاؤ، جو جنت کا بڑا فرشتہ ہے، انہیں آب حیات میں مخلوط کر دی جس سے اس کی خوشبو میں 1000 برابر اضافہ ہوگا، اور اسی طرح ملائکہ ان کے قتل پر خوش ہونے والوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کر کے انہیں جہنم کے مشروبات میں ڈال دیں
جو خون پیپ بدبودار پانی کی صورت اختیار کریں گے، اور اس جہنم کی گرمی میں شدت آ جائے گی تاکہ آل محمد کے دشمنوں پر عذاب کو 1000 برابر کر دیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ریان بن شبیب آتا ہے اور یکم محرم تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے اسے سوال کیا، اے شبیب کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، آج وہ دن ہے جس دن حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ مجھے ایک پاک نسل عطا فرما، کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ خدا نے دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ملائکہ نے زکریا سے کہا جبکہ وہ محراب میں عبادت میں مشغول تھے، خداوند متعال نے تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو شخص آج کے دن روزہ رکھے اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرے خداوند اس کی دعا کو قبول فرماتے، جیسے حضرت زکریا کی دعا قبول کی۔ اس کے بعد فرمایا، یا ابن شبیب، بے شک محرم وہ مہینہ ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کا احترام میں قتل و غارت کو حرام جانتے تھے، لیکن اس امت نے نہ اس مہینے کا احترام کیا نہ ہی اپنے نبی کی حرمت کا خیال رکھا۔ انہوں نے اس مہینے میں پیغمبر اکرم کی اولاد کو قتل کیا، ان کی خواتین کو اسیر بنایا، اور خدا کبھی بھی ان کے اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ یا ابن شبیب، اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا ہو تو حسین ابن علی ابن ابی طالب پہ گریہ کرنا کہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے اہل بیت میں سے 18 افراد کو شہید کیا گیا جن کے روئے زمین پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے قتل پر 7 زمین و آسمان نے گریہ کیا۔ امام کی نصرت کے لیے 4000 فرشتے زمین پر اترے، انہوں نے امام کو مقتول پایا۔ اس وقت سے یہ فرشتے آپ کی قبر پر پریشان اور خاک آلود ہیں اور قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور تک اسی حالت میں رہوں گے۔ ظہور کے وقت یہ ان کے انصار میں سے ہوں گے اور ان کا نعرہ یا لثارات الحسین، اے ابن شبیب، میرے بابا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے جد امجد سے سنا کہ میرے جد امجد امام حسین کے قتل پر آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوئی۔ یا ابن شبیب، اگر تم حسین پر اتنا گریہ کرو یہاں تک کہ تمہاری اشک رخسار تک پہنچ جائیں تو خداوند متعال تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کم ہوں یا زیادہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرو کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ رہے تو حسین کی زیارت کرو۔ یا ابن شبیب، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ بنے ہوئے حجروں میں سے رہو تو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ اگر چاہتے ہو کہ امام حسین کے ہمراہ شہید ہونے والوں کا ثواب ملے تو جب بھی حسین کی یاد آئے تو کہو کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور عظیم درجہ شہادت پر فائز ہوتا۔ یا ابن شبیب، اگر ہمارے ساتھ جنت کے بلند درجوں میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں مغموم ہونا، ہماری خوشی میں شاد ہونا اور خوشحال ہونا، اور تم پر ہماری ولایت واجب ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت اختیار کرے گا اللہ اسے اسی پتھر کے ساتھ روز قیامت محشور کرے گا۔